آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر آئے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہما سے متعلق۔ جی ہاں، اور یہ جو تفصیلات ہیں یہ ذکر فرید اور اللہ کا وعدہ سے لی گئی ہیں۔ بالکل۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب پاک پتن شریف میں ہیں، بابا فرید کے عرس کا موقع ہے، جی اور وہاں ایک صاحب نے ان سے ایک آپ کے لیے بڑا اہم سوال پوچھ لیا۔ ہاں، سوال یہ تھا کہ جو لوگ وہاں حق فرید یا بس فرید فرید کے نعرے لگا رہے تھے، جذب کی حالت میں۔ جی جذب میں، تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ کیا انہیں اللہ اللہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ایک عام سا خیال ہے جو ذہن میں آ سکتا ہے۔ بالکل آ سکتا ہے۔ تو آج ہم اسی واقعے اور پیر صاحب کے جواب کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کی یاد سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ جی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب اس شخص نے سوال پوچھا، پیر صاحب مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تو اللہ بھی فرید فرید کر رہا ہوگا۔ ارے واہ، یہ تو سننے والے کے لیے بڑا غیر متوقع جواب ہوگا۔ بالکل، خود سوال کرنے والے نے بھی یہی کہا کہ مجھے ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ پھر پیر صاحب نے وضاحت کی ہوگی یقیناً۔ جی بالکل، فوراً وضاحت کی، فرمایا کہ یہ میری اپنی بات نہیں بلکہ اس کا اشارہ اللہ کے کلام میں ہے۔ اچھا، قرآن میں؟ جی ہاں، انہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت تلاوت فرمائی، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہاں سے کھلی کہ جو بندہ اپنی پوری زندگی ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزار دے جی تو اللہ کا وعدہ ہے وہ خود اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ بالکل، اور اللہ کا کسی کو یاد کرنا ہی ایک طرح سے اس کا ذکر کرنا ہے۔ صحیح۔ تو بابا فرید جیسی ہستی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے ذکر میں فنا کر دی، جی تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق خود ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان لوگوں کا فرید فرید کہنا، اچھا، وہ گویا اس ذکر میں شریک ہونا ہے جو اللہ خود اپنے پیارے بندے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے، یعنی یہ اللہ کے وعدے کی ایک عملی شکل ہو گئی۔ بالکل بالکل، یہ اللہ کے وعدے کی تفسیر ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا یہ جو نیک لوگوں کا ذکر ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے ذکر کا متبادل ہے؟ ذکر فرید اور اللہ کا وعدہ میں اس پر کیا بات ملتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، ماخذ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ متبادل ہرگز نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نیک بندوں کا ذکر کرنا دراصل اللہ کی عظمت کا ہی ایک پہلو ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایسے کہ ان نیک بندوں کی زندگیاں اللہ کی قدرت، اس کی رحمت، اس کے انعام کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ صحیح۔ تو ان کا ذکر لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، ان کی زندگیوں سے سبق ملتا ہے، اپنی روحانی حالت بہتر کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ یعنی یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف لے جانے والا ایک راستہ بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہو اور سمجھ درست ہو۔ تو نیت اور مقصد بہت اہم ہے۔ بالکل۔ کیا ماخذ میں اس ذکر کے کچھ آداب یا حدود پر بھی بات کی گئی ہے کہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ ہاں، اشاروں میں یہ بات ملتی ہے کہ محبت اور عقیدت اپنی جگہ، لیکن توازن ضروری ہے۔ اصل مرکز تو اللہ کی ذات ہی رہنی چاہیے۔ اولیاء کا ذکر ان کی بندگی اور اللہ سے تعلق کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ ذکر شخصیت پرستی بن جائے، ہاں، یہ خطرہ تو رہتا ہے۔ جی، یا پھر اللہ کی براہ راست یاد اور جو عبادات ہیں ان سے دور کر دے، تو پھر وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ ذکر اولیاء کا اصل حسن اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کا ذریعہ بنے، اس کا محرک بنے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں جی، تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے قرآن کی آیت فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کی روشنی میں یہ سمجھایا کہ اللہ اپنے ذکر کرنے والوں کو یاد رکھتا ہے۔ بالکل، لہٰذا ان کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر سے ٹکراتا نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی اسی کا ایک عکس ہو سکتا ہے۔ جی، اور یہ واقعہ اور اس کی یہ جو تشریح ہے، جیسا کہ ذکر فرید اور اللہ کا وعدہ میں بیان ہوئی، یہ ہمیں اللہ کے وعدے کی سچائی کا احساس دلاتی ہے، اور اس کے پیاروں کے مقام کا بھی۔ بالکل، ان کے مقام و مرتبے کا۔ یہ صرف کوئی جذباتی نعرہ نہیں، اس کے پیچھے ایک گہرا روحانی اور قرآنی فلسفہ ہے جس کا تعلق سیدھا اللہ کی محبت اور اس کے انعام سے ہے۔ واقعی، یہ ایک بہت فکر انگیز زاویہ ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔
اور آخر میں ایک نقطہ شاید غور و فکر کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جی ضرور۔ کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی یاد اور ان کے تذکرے کو اپنی زندگی میں وہ صحیح مقام کیسے دیں؟ مطلب ایسا کیا کریں کہ وہ ہمیں شخصیت پرستی کی طرف نہ لے جائے بلکہ اللہ سے اور قریب کرنے کا سبب بنے؟ یہ سوال واقعی اہم ہے۔ یہ ہمیں اپنی نیتوں اور اپنے عمل دونوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جی بالکل۔